أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حق المجتهدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله وصل الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. فاطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدانا أرضه. اول الدين معرفة الجبار والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتكرمين المتشرفين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سیما بقیت اللہ العظم المنتظر امام زماننا هذا روحی وارواح العالم لمقدمہ الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنت الدائمت الباقیت المستمرہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات على حب آل محمد مات شهيدا من مات على حب آل محمد مات مؤمنا من مات على حب آل محمد مات تائبا من مات على حب آل محمد مات مغفورا. مل کے صلوات پڑھیے محمد. دعائے خداوند متعال بتصدق عالم اطہار اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. خداوند متعال اس کا ثواب کثیر برادر محمد نواز صاحب جو ایک انتہائی دیندار انتہائی عزادار مومن تھے، پروردگار ان کے روح پر فتوح کو اصال فرمائے. خداوند متعال اس مرحوم کے درجات بلند فرمائے. پروردگار آخرت کی تمام منازل ان پر آسان فرمائے. ہر منزل پر محمد و اہل بیت محمد کی شفاعت نصیب فرمائے. پروردگار مرحوم کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے. پروردگار مرحوم کو قیامت کے دن لوائے حمد اور شجر طوبہ کا سایہ نصیب فرمائے. خداوند متعال محمد و اہل بیت محمد کے ہاتھوں انہیں جام کوثر سے سیراب فرمائے. پروردگار عالم ان کے پسماندگان لواحق کے متعلقین بالخصوص ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے. انہیں اپنے اس مرحوم کے لیے اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس صفحہ اعضاء کے بانی یوسف زہرا مہدی برحق کی پروردگار ظہور میں تعجیل فرمائے. پروردگار ہم سب کو اس امام کے منتظرین اور ناصرین میں شمار فرمائے. ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یقیناً آپ آگاہ ہیں کہ یہ مجلس ترحیم ہے اور خالق اکبر کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس پروردگار نے مرحومین کی بخشت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے
پروردگار نے ہمیں تو وسیلے عطا فرمائے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی مغفرت ہو سکتی ہے، بخشش ہو سکتی ہے، ان کے گناہوں سے معافی ہو سکتی ہے، اور حسنات میں نیکیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ جو دو تذکرے کیے جائیں، قرآن پڑھا جائے اور ذکر محمد و آل محمد کیا جائے۔ قرآن کے ذریعے سے بھی انسان کے سیئات معاف ہوتے ہیں اور حسنات میں اضافہ ہوتا ہے، اور ذکر محمد و آل محمد کے کرنے سے بھی یقیناً گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ موت انسان کے لیے یقیناً فنا کا مقام ہے، لیکن صاحبان ایمان کے لیے یہ موت فنا نہیں ہے، بقا ہوتی ہے، کیونکہ مسلم عقیدہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ انتقال من الدنیا الی الاخرہ، کہ موت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے کا نام موت ہے۔ اور لفظ انتقال تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ 10 مرلے کا میں نے فلاں کو انتقال دے دیا ہے، تو کیا زمین کا انتقال دینے سے وہ زمین مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کل میرے قبضے میں تھی آج کسی اور کے قبضے میں چلی جائے، میں نے وہ زمین منتقل کر دی ہے۔ تو انسان بھی جو ہے مرنے کے بعد یعنی فنا نہیں ہوتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ وہ انسان مرتا نہیں ہے، فنا نہیں ہوتا، مٹتا نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قبر میں کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم، اسما افہم، سن بھی صحیح، سمجھ بھی صحیح۔ اگر مٹ گیا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا تو وہ تباہ ہو چکا ہوتا، تو پھر کبھی ہماری باتوں کو سنتا نہیں، ہماری باتوں کو جو ہے کبھی سمجھتا نہیں۔ یہ دلیل ہے کہ جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو کندھے ہلا ہلا کے یہی تو کہتے ہیں کہ اسما افہم، اسما افہم، سن بھی صحیح، سمجھ بھی صحیح۔ اس کا مطلب ہے صرف قوت گویائی، بولنے کی طاقت لے لی گئی ہے، لیکن قوت سماعت بھی موجود ہے، قوت سماعت بھی موجود ہے۔ سننے کی قوت بھی موجود ہوتی ہے اور سمجھنے کی قوت اور طاقت بھی موجود ہوتی ہے۔ ہم جو کچھ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ یقیناً جو ہے وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور سمجھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اور کبھی جو ہے فنا ہو جائے، جو چیز مٹ جائے، وہ کبھی سنتی نہیں ہے، کیونکہ وہ ختم ہو گئی ہے۔ اور دلیل ہے باقیوں کا ہم مجھے نہیں معلوم، ہمارے ہاتھ ہے نا کہ جب قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، کبھی مٹنے والوں سے سلام نہیں کیا جاتا، کبھی مٹ جانے والے، ختم ہو جانے والوں سے انسان جو ہے کبھی گفتگو نہیں کرتا ہے، بلکہ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والے ہمارا تم پہ سلام۔ اور یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ بانی شریعت محمد عربی کا فرمان ہے کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، جب قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والے ہمارا تم پہ سلام ہے۔ بانی شریعت محمد عربی نے جو ہے ان جملوں سے ایک بات واضح کر دی ہے کہ قبروں پہ جانا یہ گناہ نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، میری شریعت کا حکم ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھیں یا نہیں سمجھیں کہ قبروں پہ جانا بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے جن کا عقیدہ ہو، لیکن مصطفیٰ تو کہہ رہے ہیں جب قبرستان میں جاؤ تو قبروں پہ کھڑے ہو کے کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والے ہمارا تم پہ سلام ہے۔ یہ دلیل ہے کہ قبروں پہ جا کر جو ہے جانا بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، شریعت محمدی ہے قبروں پہ جانا۔ اور دوسرا اللہ کے حبیب نے بتا دیا کہ جب تم کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، تو مصطفیٰ کے فرمان سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جو مر جاتے ہیں انہیں سلام کرنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، کفر نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ عین شریعت محمدی ہے۔ اور کبھی بھی جو عقل مند انسان ہے، جو دانش مند انسان ہے، کبھی وہ کام نہیں کرتا جو عبث ہو، جو بے مقصد ہو، جو فضول ہو، بے فائدہ ہو، عام
دانشمند عام پڑھا لکھا بندہ بے مقصد کام نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی؟ تو جب عام بندہ جو ہے بے مقصد کام نہیں کرتا تو نبیوں کا نبی جو حکم دے رہا ہے وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فضول اور عبث کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جب قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس کا مطلب ہے کہ قبروں پہ جانا پیتا تو گناہ نہیں ہے، مجھ محمد کی سنت ہے، مجھ محمد کی شریعت ہے۔ اور پھر یہ بھی دلیل ہے کہ جو بندہ قبر میں چلا جاتا ہے وہ فنا نہیں ہو جاتا بلکہ سنتا بھی ہے۔ اگر جو ہے سنتا نہ ہوتا تو سلام کرنا عبث ہو جاتا۔ یہ سلام دلیل ہے وہ سن رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ سن رہا ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والے ہمارا تم پہ سلام ہے۔ اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ کو بعد نماز جمعہ یعنی عصر کے وقت اگر بندہ قبرستان میں جائے اور کہے السلام علیکم یا اہل القبور، چاہے 1000 سال کبھی مرا ہوا ہو اور اس کی ہڈیاں مٹی بن چکی ہوں اور اس کی ہڈیاں راکھ بھی ہو گئی ہوں تو سلام سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے، چاہے 1000 سال سے مرا ہوا ہو، چاہے ہڈیاں فنا ہو گئی ہوں، ہڈیاں ختم بھی ہو گئی ہوں، راکھ بن گئی ہوں تو سلام سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ کیا کون سا مردہ جو یہودی مرا ہے، جو عیسائی مرا، جو کافر مرا، جو ہندو سکھ مرا ہے؟ نہ، جو صاحب کلمہ تھا، جو ہے مومن مرا ہے، اپنے دل میں عشق مصطفیٰ لے کے مرا ہے، محمد کی محبت لے کے مرا ہے، عشق محمد سے سرشار ہو کے مرا ہے، تو مرنے کے بعد بھی سلام سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ جو نبی کی شریعت میں مر جائے، نبی کی محبت لے کے مر جائے تو مرنے کے بعد بھی سلام سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ جو خود محمد عربی نبیوں کا نبی ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جو مدینہ کی خاک میں سویا ہوا ہے، جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، تو یقیناً میرا نبی جو ہے کلمہ پڑھنے والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ تو جس نبی کے سجدے میں کائنات کے نبی بنے ہیں، نبیوں کا نبی ہے، رسولوں کا رسول ہے، اور یہ تو مسلم بات ہے، اس کے بازار کا مجمع ہے۔ اور میں ایک جملہ کہنا دیتا ہوں، مسلم حدیث قدسی کا جملہ ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا کائنات ہی نہ بناتا۔ ٹھیک ہے، لولا کا لما خلقت الافلاق، میرے حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا، اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات ہی نہ بناتا۔ یہ جملے دلیل ہے، نبی یہ زمین ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ آسمان ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ آفتاب و مہتاب ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ موسموں کا بدل کے آنا ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے، یہ رزق ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو سب کچھ میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ پھر میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ زندگی ہے تو نبی کے صدقے میں ہے، حیات ہے تو میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ جس نبی کے صدقے میں کائنات کو زندگی ملتی ہو وہ نبی خود مردہ کیسے ہو سکتا؟ جس نبی کے صدقے میں کائنات کو حیات ملتی ہو، میرے نبی کے صدقے میں جو ہے کائنات کو زندگی ملتی ہو، وہ نبی خود مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رب اکبر کی قسم میں تو کہوں گا، زندگی تو علیحدہ بات ہے، میرے جتنے بھی پیچھے صاحب کام انبیاء ہیں، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس وقت تک ان کو نبوت ہی نہیں ملی جب تک میرے نبی کی نبوت کوئی قرار نہیں۔ انبیاء کو جن کی نبوت کے صدقے میں نبوت ملتی ہو، رسولوں کو جس نبی کے صدقے میں رسالت ملتی ہو، وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میرا نبی جو ہے مر گیا ہوتا تو میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی ہوتا، پھر شریعت نہیں آتی، پھر قرآن نہیں آتا، پھر وحی نہیں آتی، لیکن قیامت تک میرے نبی کا نبی ہونا، میرے نبی کی نبوت کا باقی رہنا، میرے نبی کے بعد نبی کی شریعت کا قیامت تک رہنا، اور نبی کے بعد جبرائیل کا نہ آنا، اور نبی کے بعد نئی وحی کا نہ آنا، میرے نبی کے بعد نیا کتاب اور قرآن نہ آنا، یہ دلیل ہے
کہ میرا نبی اب بھی موجود ہے، میرا نبی زندہ ہے. توجہ کیجئے گا، یہ دلیل ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. درود و سلام میرے حبیب آپ کی ذات اقدس پہ. اچھا جی میرا بھائی پاک ادھر صلوات پڑھے محمد والے. جی میرے نبی کی زندگی کی دلیل ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. درود و سلام جو پڑھا جاتا ہے یہ دلیل ہے میرے نبی کی زندگی کی، میرے نبی کی حیات کی. میں نہیں اس مسئلے میں جانا چاہتا، لیکن استدلال کرنا تو یہ ہمارا حق بنتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ کہے نبی کی زندگی کی حیات کا قائل نہیں ہے، اسی بندے سے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ جب تم آزان دیتے ہو، گلدستہ آزان پہ آزان کہنے کے لیے جاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. بس یہی پوچھنا ہے، بتا دے اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی ہاں جو بھی نبی کی حیات کا قائل نہیں ہے، نبی کی زندگی کا قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور کہتے ہیں وہ نبی تھے دنیا میں نہیں ہیں، لہذا اب کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا، کیا جو ہے یا رسول اللہ کہنا، ٹھیک ہے. تو بس اسی سوال ہے کہ جب تو آزان دیتا ہے اور کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بتا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ تو سارے انصاف سے بتائیے کیا یہی ترجمہ کہتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے؟ تھکے نہیں دوستو، ٹھیک ہے. کیا بھائی صاحب یہی ترجمہ کرتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی اللہ کے رسول تھے اور اب نہیں ہیں؟ ترجمہ کیا کرتا ہے؟ ترجمہ کرتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. یہی ترجمہ کرتا ہے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. تو پھر کہتے جملہ اگر تھکے ہوئے نہ ہو تو جب کیا ترجمہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے، جب ہے تو پھر ہے بھی صحیح. جب ترجمہ یہ ہے کہ محمد عربی اللہ کا رسول ہے تو پھر ہے بھی صحیح. اچھا دل میں عقیدہ کیا ہے؟ کہ محمد اللہ کے رسول تھے اب نہیں ہیں. دل میں عقیدہ یہ کہ تھے اب نہیں ہیں، اور زبان سے کیا کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تھک گئے تو چھوڑ دیتا کوئی مسئلہ نہیں جی. دل میں عقیدہ کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، جب تھے تو پھر کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کوئی جو ہے درود و سلام نہیں ہے، کوئی جو ہے یا رسول اللہ نہیں کہنا، لیکن دل میں یہ عقیدہ تھے اور زبان سے کہتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو پھر آپ کی خاموشی کو توڑتے ہوئے پھر کہنے دوں، جب دل اور زبان میں اختلاف ہو جائے تو اسی کا نام منافقت ہے، وہ مومن نہیں ہوتا ہے. پھر وہ مومن نہیں ہوتا ہے. دل میں عقیدہ کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے. تو یاد رکھیے گا کہ موت جو ہے فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے، مٹ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ انتقال من الدنیا والآخرہ، بلکہ موت دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہے، چلے جانے کا نام ہے. اگر یہی ہوتا تو پھر جو اللہ کی راہ میں مارے جائے ہیں انہیں پھر مردہ کہہ لیتے ہیں. پھر اس کے لیے قرآن نے جو ہے علیحدہ اصطلاح کیوں بیان کی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. تو کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے. اگر یہ جملہ قرآن نے کہا ہے عند ربہم یرزقون، وہ تو اللہ کے ہاتھ سے رزق بھی لیتے ہیں. یہ قرآن کہتے کوئی حدیث ہوتی، روایت ہوتی، میں کہتا یہ ضعیف ہے، راوی اس کا اچھا نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بن کے زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاتھ سے رزق بھی پاتے ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شہید کی زندگی کا شعور نہیں ہے. وہ زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے، وہ رزق لیتے ہیں تو کیسے رزق لیتے ہیں، تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے. اچھا یہ تو مانتے ہو نا
کہ مرنے کے بعد ٹھیک ہے جی یا بندہ جنت میں جائے گا یا بندہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہے. اور جو اخروی زندگی ہے اس کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ جو جنت میں جائے گا ہم فیہا خالدون، زندہ باد، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اب جو سارے دوست بیٹھے ہو اور جہانیت تو میرا 28-30 سال کا جو ہے چہرے شناسا تو تشریف فرمائے، مجھے بتائیے کہ جب ہم فیہا خالدون وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ جی ہمیشہ ہمیشہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے جس کی کوئی حد نہ ہو، ٹھیک ہے، انلیمیٹڈ. ٹھیک، تو لہذا جو اخروی زندگی ہے وہ لامحدود زندگی، ٹھیک ہے جی، لامحدود زندگی. اور جو ہماری زندگی جسے ہم زندگی کہہ رہے ہیں محدود ہے، 60 70 80 سال 90 سال، ٹھیک ہے جی، محدود زندگی ہے. لیکن جو قرآن کی آیت ہے نا وہ ذرا سمجھنے کے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. جس کو آیت کی ترتیب یاد ہو ساجد بھائی، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ وہ ہے کون؟ وہ ہر شے کا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت واللہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا اقتدار ہے، پوری کائنات کی حکومت ہے، پوری کائنات کی سلطنت ہے، جو چاہے کرے. پوری کائنات کا اقتدار اس اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پہ قادر ہے. ممکن ہے کوئی میں بھی قادر ہوں، میں بھی قادر ہوں. اللہ نے فرمایا ہوگا کوئی قادر، میں کیسا قادر ہوں؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، میں وہ قادر ہوں جسے موت کو بھی خلق کیا ہے، زندگی کو بھی خلق کیا. میں ایسا قادر ہوں کہ موت کا بھی خالق ہوں اور حیات و زندگی کا بھی خالق. اب ترتیب کیا رکھی؟ خلق الموت والحیات، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے کہنے میں کیا ہے؟ ہمارے سوچ کے مطابق پہلے موت ہے، بعد پہلے جو ہے زندگی ہے پھر موت ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، خلق الموت والحیات، جیسے پہلے جو ہے موت کو خلق کیا ہے، بعد میں زندگی کو خلق کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ 60 70 80 سال کی زندگی جسے ہم سمجھتے ہیں اللہ کی زندگی میں نگاہ میں یہ موت ہے، حقیقت میں زندگی وہ ہے جس کے بعد پھر موت کا تصور ہے. یا رسول اللہ، اللہ صلی علی محمد. تو لہذا حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں یہ کوئی زندگی نہیں ہے جس کے بعد مر جانا ہو. حقیقت میں زندگی وہ ہے جس کے بعد موت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، وہ حقیقت میں زندگی ہے. تو یہ 60 70 80 سالہ زندگی یہ انلیمیٹڈ. اور خالق فرماتا ہے اس میں میری مرضی کے مطابق زندگی گزار، میری مرضی کے مطابق گزار. اور جو جنت کی زندگی ہے صاحب وہ لامحدود زندگی ہے. اب آپ کو خوشخبری بھی سنا دوں، جنت میں نماز بھی نہیں پڑھنی پڑے گی. ہاں تھوڑا سا میرا خوش ہو جائے نا. ہاں بڑی پریشانی ہوتی ہے نماز کے لیے. ہاں سردیوں کے راتوں میں جو ہے کیسے جو ہے اٹھیں، ہاں گرم بستر چھوڑیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں. جنت میں نماز بھی پڑھنی نہیں پڑے گی. کیوں؟ اس لیے نماز یہاں ہے، اس نماز کا نتیجہ جنت ہے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے جی، نماز ادھر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، روزہ یہاں ہے، حج یہاں ہے، زکات یہاں ہے، خبز یہاں ہے، جہاد یہاں ہے، سختی یہاں ہے، ٹھیک ہے جی. اس کا نتیجہ جنت ہے. تو بات سمجھ آ گئی کیا؟ اس کا نتیجہ جنت ہے اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ جنت کی صورت میں ملے گا. تو لہذا جنت میں جو بھی جائے گا ایک تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا، پھر جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. میرے جو ہے کچھ تقاضے، میری امامے کے تقاضے ہیں، میری ابا کے تقاضے، ممبر کے تقاضے، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جنت میں جو چاہے گا اس کی ہر خواہش پہ عمل ہو جائے گا. حتیٰ کہ یہاں تک روایات ہے اگر پھل کھانے کو دل چاہتا ہے اور پھل بھی شاید سیب کھانے کا دل کر رہا ہے تو روایت میں ہے کہ ابھی خواہش ہوگی، پھل تیار ہو کے اس کے ہاتھ میں آ جائے. کیوں؟ ساری زندگی اس کی مانتا رہا ہے. نہیں آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی. ساری زندگی تو اس کی مانتا رہا ہے نا. جو کہتا تھا چھوڑ دے یہ چھوڑ دیتا تھا، جو کہتا تھا کر یہ کرتا رہا. ٹھیک، اب اگر نتیجہ دوں، اگر تھکے نہیں ہو تو یہی خالق
مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن جو لامحدود زندگی ہے وہ میں تیری مرضی کے مطابق گزاروں، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن آپ کے سامنے ہے اور قرآن پاک ترجمہ پڑھتے ہیں تو یہاں ریشم مرد کے لیے حرام ہے، جنت میں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، ایسے نام صاحب، ٹھیک ہے، یہاں ریشم مرد کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے، وہاں ریشم کا لباس پہنائے، یہاں سونا مرد کے لیے حرام ہے، وہاں سونے کا گنجن پہنائے، ٹھیک ہے جی، یہاں شراب حرام ہے، وہاں شراب طہورہ پیش کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کی رضا کے لیے یہ چھوڑتا رہا، توجہ فرمائیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم پہ یہ چھوڑتا رہا ہے۔ اچھا پھر دیکھیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے حلال ہیں، حرام نہیں ہے۔ جو کبیر والا سے میرے دوست سے شیونہ جملہ سمجھ رہا، دیکھیے بتائیے یہ چاول کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو یورک ایسڈ کا مریض ہے، ہاں جی ہے حلال، ڈاکٹر صاحب سے چلو اتفاق سے اللہ زندگی کرے، ڈاکٹر صاحب سے ہی فرما جی چاول کھانا حلال ہے، جائز ہے، لیکن یہ جو یورک ایسڈ کا مریض ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، یورک ایسڈ میں اضافے کا سبب بنے گا، یہ باتی ہوتا ہے۔ بڑا گوشت حلال ہے لیکن ہارٹ کے مریض کے لیے منع کر دیا جاتا ہے۔ چینی حلال ہے، اب تو بڑوں کے لیے منع ہو رہی ہے، ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چینی کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے، لیکن شوگر کے مریض کے لیے منع کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر روک دیتا ہے، معالج روک دیتا ہے، طبیب روک دیتا ہے، تو پھر آخری بندے تک متوجہ رہیے کہ چینی کھانا حلال ہے، ٹھیک ہے جی، بڑا گوشت کھانا حلال ہے، چاول حلال ہے، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پہ، معالج کے کہنے پہ، حکیم کے کہنے پہ ہم رک جاتے ہیں، تو پھر کتنا المیہ ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، تو ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے کہنے پہ حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتا۔ ڈاکٹر کے کہنے پہ، حکیم اور معالج کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ جو معالج حقیقی ہے، جو حکیم مطلق ہے، اس کے کہنے پہ انسان حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو یقیناً دوستو اللہ نے موت کا نظام بنایا ہے، اللہ نے حاضر نے حیات کا نظام بنایا ہے، اور خالق کائنات نے جب سے کائنات ہے تب سے یہ نظام ہے، ٹھیک ہے، اور خالق اکبر نے اچھا ایک جملہ ہے آپ سبھی جانتے ہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کسی حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں حکیم سے مراد حکیم نہیں ہے، دانا، کسی بھی دانا کا کوئی قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب عام بندہ کا جو اپنے آپ کو دانا کہتا ہے اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی، دانائی سے خالی نہیں ہوتی، تو اللہ نے جو ہے ان انسانوں کو عبث پیدا کیا ہے، بے فائدہ پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا کہ پوری کائنات کی نعمتیں تیرے قدموں میں لا کے رکھ دی۔ اشرف المخلوقات تجھے بنایا، مسعود ملائکہ تجھے بنایا، علم جیسی نعمت تمہیں عطا کی، شعور تمہیں عطا کیا، عقل تمہیں عطا کی، اور اللہ تو بے مقصد پیدا کرتی ہے، عبث پیدا کیا ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اگر پوری کائنات کی نعمتیں اے انسان میں نے تیرے قدموں میں لا کے رکھ دی ہیں تو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تو میری عبادت ہو جانا۔ اگر آپ تھکے نہیں تو حدیث پر جملہ پڑھ لوں ڈاکٹر صاحب، خلقت الدنیا لک وخلقتک لی، یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے کہ پوری کائنات اے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد کے دشمنوں کے لعنت، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو خالق کائنات نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ سارے بتائیے نماز بھی اللہ کی عبادت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی، روزہ، حج، زکات، یہ سارے اللہ کی عبادت ہے نا۔ جب عبادت کے لیے ڈاکٹر صاحب پیدا کیا ہے تو اللہ پہ واجب ہے بتائے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ۔
क्यों कल क़यामत के दिन बंदा इतराज कर सकता है कि परवरदिगार तूने तो बताया ही नहीं था कि नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, आज कैसे अदा करना है। ऐसे नहीं, ठीक जब इबादत के लिए पैदा किया है तो फिर अल्लाह पे वाजिब है कि इबादत के तरीके भी बताने के मतलब नहीं, अल्लाह पे वाजिब है कि इबादत है तो अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। अल्लाह पे वाजिब है पता है नमाज कैसे पढ़नी है, साहब ऐसे अल्लाह पे वाजिब है पता है नमाज कैसे पढ़नी है, मतलब हम कल क़यामत में इतराज करेंगे परवरदिगार तूने तो बताया नहीं था, तूने तो बताया नहीं था कि रोजा कैसे रखना है, आज कैसे अदा कर रही है, ज़कात कैसे अदा कर रही है। तवज्जो, तो अब अल्लाह पे वाजिब है कि बताए नमाज कैसे पढ़नी है, लेकिन बताने के लिए आ जाए तो अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। हमारा अल्लाह वो जो खाता पीता नहीं है, हमारा अल्लाह वो चलता फिरता नहीं है, हमारा अल्लाह वो है जो उठता बैठता नहीं है, हमारा अल्लाह वो जो सोता जागता नहीं है, हमारा अल्लाह वो जो कुर्सी पे बैठता है। बात की समझ आ गई? तो अब कैसे पता चले कि इबादत खुदा कैसे करनी है? अल्लाह पे वाजिब है कि इबादत के तरीके बताए। अल्लाह ने बंदगी और इबादत के तरीकों को बताने के लिए एक निजाम बनाया, अल्लाह ने उस निजाम का नाम निजाम हिदायत रखा। कि अल्लाह ने एक निजाम बनाया, उस निजाम का नाम निजाम हिदायत रखा, और उस निजाम हिदायत को अल्लाह ने दो शक्लों में भेजा, दो सूरतों में भेजा, दो तरीकों के साथ भेजा। निजाम हिदायत का एक हिस्सा अल्लाह ने किरदार की शक्ल में भेजा, दूसरा हिस्सा अल्लाह ने किताब की शक्ल में भेजा। तवज्जो तवज्जो, निजाम हिदायत को दो तरीकों के साथ पेश किया, एक किताब की सूरत में और एक किरदार की सूरत में। जो अल्लाह ने किताब की सूरत में भेजा उसे कुरान कहते हैं, जो किरदार की शक्ल में भेजा उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। बात वाज़ेह हो रही है, समझ हो रही है? ठीक है, नतीजा दो। तो अल्लाह ने निजाम हिदायत को दो शक्लों में भेजा, किताब की शक्ल में और किरदार की शक्ल में। जो किताब की शक्ल में भेजा उसे कुरान कहते हैं, और जो किरदार की शक्ल में भेजा उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। आज भी बंदे कहते हैं, तवज्जो, अपनी बात मनवानी है तो किरदार से मनवाओ। ठीक है जी, तवज्जो फरमाइएगा। ठीक, तो लिहाजा याद रखना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए कुरान को यानी किताब को एक मर्तबा नाज़िल किया और किरदार को 14 शक्लों में भेजा। आगे बात की समझ कि अल्लाह ने किताब को एक ही मर्तबा भेजा है, लेकिन किरदार को 14 शक्लों में भेजा। अगर थक नहीं हो तो फिर मुझे कहने दीजिए, किरदार एक है, कभी मुस्तफा की शक्ल में आता है, कभी अली की शक्ल में आता है, कभी हुसैन की शक्ल में आता है, कभी हसन की शक्ल में आता है, कभी मेहदी की शक्ल में आता है, और हमें नाज है, फख्र है, वो किरदार आज भी बाकी है, चाहे पर्दे गैबत में क्यों नहीं है। आगे बात की समझ। अब तो नतीजा दोस्तानी गिरामी का, खालिद अकबर ने कुरान के जरिए और किरदार के जरिए निजाम हिदायत हम तक पहुंचाया। अब मेरे नबी दुनिया से जा रहे थे, तकाजा यही किया, मैं तुम्हारी हिदायत का बंदोबस्त कर, अल्लाह करे मेरे जुमला वहां तक पहुंच गए। मैं तुम्हारी हिदायत का बंद, क्यों? मेरे बाद नबी नहीं आना, मेरे बाद नई शरीयत नहीं आनी, कोई नए किताब नाज़िल नहीं होनी, कोई वही नाज़िल नहीं होनी, जिब्रील ने आना नहीं है, लिहाजा मैं तुम्हारी जो है हिदायत का बंदोबस्त कर दूं। कहने वालों ने कहा, हस्बना किताब अल्लाह, हमें किताब काफी है। पति बात की समझ आइए? ठीक है जी, लाओ ईतून भी कलम व दवात, कलम दवात ले आओ, मैं तुम्हें लिख दूं। कलम दवात ले आओ, मैं तुम्हें लिख दूं। कहा हमें किताब काफी है। अजीब बात है, लिखना पढ़ना नहीं जानता, कलम दवात मांग रहा है। या थक गए, जुमला समझ नहीं आया? हाँ, लिखना पढ़ना नहीं जानता है और मांग कलम दवात रहा है। तो कहा कि हाँ कलम दवात लाओ, मैं तुम्हारी हिदायत के लिए लिख दूं। जवाब में कहा, हस्बना किताब अल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। जब नहीं दीगी तो फौरन बुला के कहा, चलो नहीं दे तो डटे तो न तो सुनो, इन्नी तारिकुन फीकुम शकलैन, किताब अल्लाह है वाइतबी अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िलू बादी अबदा हत्ता यरदा अलैयल हौल। अगर नहीं देते हो
लेकिन सुनो, मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़ रहा हूँ, एक इतरत अहल बैत छोड़ रहा हूँ। एक कुरान छोड़ रहा हूँ और एक इतरत अहल बैत छोड़ रहा हूँ। मैं नबियों को ज़मानत देता हूँ, मा इन तमस्सकतुम बिमा, जब तक इन दोनों के साथ रहोगे लन तज़िल्लू बादिया अबदा, मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। अच्छा मुझे जरा बताइए, मैं यहाँ मजलिस पढ़ने के बाद जहाँ ये साहब जरा देखकर सुनना, मैं जा रहा हूँ और जाते जाते हाय सब कहता हूँ मैं मैच छोड़ के जा रहा हूँ, इसकी हिफाजत कर रहा हूँ, मैं मैच छोड़ के जा रहा हूँ इसकी हिफाजत करना हूँ। तो मेरे सलमान बेटा भी कहेगा, बाकी भाई कहेंगे, जवादी साहब ये मैच यही का है, आप कहाँ से लाए थे? ये मेरा हमारा अपना है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। छोड़ी वो चीज, हाँ अगर मैं कहता हूँ रुमाल छोड़ के जा रहा हूँ तो इसकी हिफाजत करना। आप कहेंगे हाँ ये बात ठीक है, क्यों अपने साथ लाए थे? हाय हाय, बात समझे या नहीं? साथ लाए थे। छोड़ी वो चीज आती है जो बंदा साथ ले गए। तो मेरा नबी कह रहा है तो मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब कुरान को छोड़ के जा रहा हूँ और एक अपनी इतरत अहल बैत छोड़ के जा रहा हूँ। मालूम हुआ मेरा नबी जहां से कुरान लाया था वहां से अहल बैत भी लाया। अहल बैत हमने नहीं बनानी। जी अहले बैत हमने नहीं बनानी, ये अहले बैत में है, ये नहीं है, ये अहले बैत है। और रब्बे अकबर की कसम मुझे मजबूरन ये जुमला कहना पड़ रहा है, ठीक है? जब कहा जाता है वा अला आलिही व असहाबी व अज़वाजिही, ये तीनों कैटेगरियां तो खुद ही बता दी हैं, तीनों कैटेगरी तो खुद ही बता दी। व अला आलिही व असहाबी व अज़वाजिही, इसका मतलब है कि आल और है, असहाब और है, अज़वाज और है। जी कैटेगरी तो खुद ही बता दी गई है कि आल और है, असहाब और है, अज़वाज और है। एक जुमला कह दूं, मेरे नबी घर के अंदर है, तवज्जो, मेरे नबी घर के अंदर, जब बाहर जाने लगे जो अंदर रह जाए उन्हें अज़वाज कहते हैं। ठीक है जी, मेरे नबी घर के अंदर है, आप बाहर जाना चाहते हैं तो मेरे नबी ने जो है वो दरवाजा क्रॉस के जो अंदर रह गया वो अज़वाज है। अब मेरे नबी बाहर आए, घंटे रहे, 2 घंटे 10 घंटे रहे, जब वापस आए घर में कदम रखा, जो बाहर रह गए वो असहाब है। ये जो अंदर रह गए वो अज़वाज और जो बाहर रह गए वो असहाब है। तो जो मेरे नबी के साथ अंदर भी चले आए बाहर भी रहे उन्हें आल कहते हैं, उन्हें आल कहा जाता है। और याद रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी का, तो क्या मैं अपने मौजूद से जो है हटना नहीं चाहता, 2-4 मिनट और दो और आपकी ज़हमत तमाम करो। तो खालिक अकबर ने जो है या इन यार तारीख़ फ़िक़्ह मुस्तक़ल किताब अल्लाह व इतरत अहल बैत, मैं तुम्हें कुरान और इतरत अहल बैत छोड़ के जा रहा हूँ। मैं ज़मानत देता हूँ जब तक इनके साथ मुतमस्सिक रहोगे तुम गुमराह नहीं होंगे। हत्ता यरदा अलैयल हौज़, फिर ये कि कुरान और अहल बैत चंद घंटों के लिए साथ नहीं है, चंद सालों के लिए नहीं, चंद महीनों के लिए नहीं। हत्ता यरदा अलैयल हौज़, कुरान और अहल बैत आपस से जुदा नहीं होंगे जब तक कि दोनों मुझे हौज़ कौसर में मिलेंगे। ठीक है जी दोस्तों, मेरे नबी ने शरीयत पहुंचाई, अकामात पहुंचाए, हलाल और हराम पहुंचाया। मैं कहती जुमला, हम गुमराह थे, हिदायत की मंजिल तक नबी ने पहुंचाया। हम शिर्क में पड़े हुए थे, इस्लाम की मंजिल तक मेरे नबी लेके आया। हम काफिर थे, ठीक है जी, तो ईमान की मंजिल तक मेरा नबी ले आया। मैं कहती जुमला, अगर सहाबियत की मंजिल भी मिली है तो नबी के सदक़े में मिली। सहाबियत की मंजिल में ये शर्फ मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। तब यही सहाबा इकराम कलमा पढ़ने वाले इकट्ठे हो गए, मेरे नबी की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, आपने शरीयत पहुंचाई, आपने अहकामात पहुंचाए, आपने हलाल और हराम पहुंचाया। हम ज़लालत में थे, आप हिदायत की मंजिल तक ले जाए। हम गुनाही में पड़े हुए थे, आप हिदायत की मंजिल तक ले आए। हम चाहे कुरान पढ़ते, तू इल्म की मंजिल तक ले आया, हमें हलाल और हराम बता दिया। या रसूल, हमारा दिल चाहता है हम आपकी खिदमत में दीन की कीमत अदा करें।
हमारा दिल चाहता है हम दीन की कीमत अदा करें, हम आपको दीन की उजरत देना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं जो दीन पहुंचाया है किसी लालच के लिए नहीं, किसी तमा के लिए नहीं, मालो दौलत के लिए नहीं, ये मेरा मनसब था, मेरा ओहदा था, मेरा फरीजा था जो मैंने अदा किया। लेकिन कहने लगे या रसूल अल्लाह हम बड़े इखलास के साथ, हम खुलूस से आए हैं, हम दीन की कीमत देना चाहते हैं, हम तबलीग रिसालत की उजरत देना चाहते हैं। अब ना मांगने वाला नबी खामोश हो गया जी, ना मांगने वाला नबी खामोश हो गया। मांगना इसे चाहिए था, कहा तू खामोश रहे मैं मांगता हूं। नहीं आपने मेरे नबी भी मांग लेता तो हर्ज कोई नहीं था, गुनाह नहीं था, लेकिन नबी खामोश। अल्लाह बोल पड़ा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। ए मेरा हबीब इन उम्मतियों से कह दे, इन कलमा पढ़ने वालों से कह दे, इन मुसलमानों से कह दे मैं दीन की कोई कीमत नहीं मांगता, तबलीग रिसालत की कोई उजरत का तलबगार नहीं। अगर दीन की कीमत है तो मेरी अहले बैत की मोहब्बत है, अगर दीन की कीमत है तो मेरी अहले बैत की मोहब्बत है। तो क्या कोई बंदा किसी किताब में दिखा सकता है मुझे इन सहाबा किराम ने कहा हम नमाज की कीमत देना चाहते हैं, हम रोजे की कीमत देना चाहते हैं, हज की कीमत देना चाहते हैं? क्या कहा डॉक्टर साहब? हम दीन की कीमत देना चाहते हैं। तो फिर जो मांगा जा रहा है सिर्फ नमाज की कीमत नहीं, फिर दीन की कीमत है। अल्लाह करे बात समझ आ गई हो, सिर्फ नमाज की कीमत नहीं, सिर्फ रोजे हज ज़कात की कीमत नहीं है, पूरे दीन की कीमत मांगी जा रही है। तो आज अगर बिना तफरीक के मजहब मिला तमाम मसाले के उलमा की जिम्मेदारी से करा, जाओ उलमा से पूछो और कहो अगर बंदा बाजार से कोई मुसल्ला ले आए, मुसल्ला जाए नमाज जिस पे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, अगर बंदा ले आए लेकिन उसकी कीमत अदा न करे, क्या नमाज हो जाएगी? तमाम फुकहा यही कहेंगे, तमाम मुफ्तियान दीन कहेंगे जिस मुसल्ले पे बंदा नमाज पढ़ रहा है जब तक उसकी कीमत अदा नहीं करेगा नमाज बातिल है, नमाज कबूली नहीं है, नमाज होती नहीं। तो फिर थक नहीं बल्कि हशात पे जो जुमले से अगर तू एक मुसल्ला ले आए अगर उसकी कीमत अदा न करे तो तेरी नमाज कबूल नहीं होती। तो फिर पूरी दीन की कीमत मोहब्बत अहले बैत है, दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं, तेरा दीन कहाँ कबूल है? अगर चाहता है तेरा दीन कबूल हो जाए तो फिर दीन की कीमत अदा कर। दीन की कीमत मोहब्बत अहले बैत है जी। अब अगर जो मोहब्बत अहले बैत दिल में आ गई, नबी ज़मानत देता है तू जब मर जाए, जहां मर जाए, जिस हालत में मर जाए, मैं नबियों का नबी ज़मानत देता हूं शहीदा, या अपने दिल में मेरी अहले बैत की मोहब्बत रख के मर जाए, शहीद मरता है। वो शहीद मरता है, शहीद जिंदा होता है। नबी जाते हुए अपनी अहले बैत के लिए मोहब्बत मांग के गए, लेकिन उम्मत ने क्या दिया? मांगी थी मोहब्बत, मांगी थी मवद्दत, मांगी थी उल्फत। मेरी अहल बैत के साथ उल्फत रखना, प्यार रखना, मोहब्बत रखना, लेकिन लक्को तक सहरा में उसी रसूल का नवासा अकेला सदा दे रहा है, हल मिन नासिर यंसुरना। ठीक है, मर्द थे 72 या 120 जितनी भी रिवायतें शहीद हो गए थे, लेकिन अक्सर हक बनता था, कहते थे तो मर्द हो शहीद हो गए और तुम तो रसूल की बेटियां हो, तुम तो ज़हरा की बेटियां हो, आओ हम तुम्हें एहतराम से मदीने पहुंचा देते हैं। हक यही बनता था ना, मर्दों से मुकाबला होता है, लेकिन आवाज गूंजी लूटो तबर्रुकात अली और बतूल को, कैदी
बना के ले चलो आले रसूल को। खुदा की कसम, जिस कूफा की शहजादी बन के आई थी ना, मैं सारा वाक्य नहीं पढ़ता, उसी कूफा में नंगे सर आई है, हाथों में हथकड़ियां है। मुझे कुछ कहा गया इसलिए मैं यहाँ से गुजरना चाहता हूँ। कैद होके खड़ी है यजीद के दरबार में। अब ऐसा कैद खाना दिया गया, अक्सर जिसकी छत नहीं थी। खुदा की कसम, अगर ये जुमला नाव में ज़हरा का मुजरिम डॉक्टर साहब, जो रिवायत में है कि तगय्यरतिल अलवान वल वजह, कि जी सर्दी और गर्मी की वजह से रसूल की बेटियों के चेहरों का रंग बदल गया। ऐसे हालात और ऐसी गर्मी की शिद्दत, यहाँ साया नहीं था, गर्मी की शिद्दत, चेहरों का रंग बदल गया। ऐसे कैद खाने में रखा गया। यजीद की बीवी हिंदा ने ख्वाहिश की, मुझे यही हुक्म दिया गया है कि मैं कैदियों से मिलना चाहती हूँ। अल्लाह का मेरे जुमला समझ आ जाए। जब ये आई ना, कनीज़ों के साथ आई डॉक्टर साहब, कनीज़ों के झुरबट में आई और कैद खाने के दरवाजे से लेकर कैद खाने के अंदर तक इसलिए कालीन बिछाया गया, इसके लिए कालीन बिछाया गया, इसके लिए कुर्सी रखी गई। जब ये कनीज़ों के झुरबट में आई, कुर्सी पे बैठी है ना, कौन जुमला, अली की शहजादियां जमीन पे बैठी, रसूल की बेटियां, ज़हरा की बेटियां, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह के आंसुओं का मुल्क जमीन पे बैठी थी। अली की बेटी के सर में चादरें नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं। अली की बड़ी शहजादी सैयद आलिया जमीन पे बैठ के खत खींच रही है, उंगली से खत खींच रही है जी। अब हिंदा ने जो सवाल किया, अय्यतुल हल असीरा मिन ऐना अंते, ऐ कैदन तेरा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली है। अली की बेटी ने जवाब दिया लेकिन सुना नहीं उसने। फिर कहती है, ऐ कैदन मस्मुके, तेरा नाम क्या है, मिन ऐना अंते, कहाँ की रहने वाली है। अली की बेटी ने फिर भी नहीं से आवाज में जवाब दिया, नहीं सुना। तीसरी दफा कहती है, कैदन मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ की रहने वाली है, तेरा नाम क्या है। अज़ादर सुनो जुमला, अली की बेटी ने नाम नहीं बताया, बाल हटा के कहा, मैं मदीना की रहने वाली हूँ। अजरकुम अल्लाह मिन मदीनत रसूलिल्लाह, मैं ना है रसूल के शहर मदीना की रहने वाली हूँ। तड़प के जल्दी से जो है वो कुर्सी छोड़ के हिंदा बीबी के करीब आके बैठ गई है। अली की बेटी कहते, हिंदा तूने कुर्सी क्यों छोड़ दी है। कहा, तूने जो है मेरे आका हुसैन के शहर का नाम लिया है, तूने मेरे आका हुसैन के शहर का नाम लिया है। ये कैसे हो सकता है, मेरे आका हुसैन की शहर की रहने वालियां कैदन बीबियों और मैं कुर्सी पे बैठूं और वो नीचे बैठे। कहा, क्या कह रही हो। कहा कि कहाँ की रहने वाली हूँ, मैं मदीना की रहने वाली हूँ। हिंदा कहती है मदीना बहुत बड़ा शहर है, तेरे मोहल्ले का नाम क्या है। सुनो भी जुमला, बीबी कहती है मेरे मोहल्ले का नाम है मोहल्ला बनी हाशिम, मोहल्ले बनी हाशिम। खुदा की एकदम तड़प के कहती है कि मोहल्ला बनी हाशिम बड़ा है। जरा बता तो सही किस कोने पे रहती है। रसूल की बेटी ने, अली की बेटी, ज़हरा की बेटी आलिया ने जुमला कहा कि मेरा घर उस जगह पे है जब रसूल के रौज़े का साया ढलता है तो मेरे सहन में आता है। तड़प के कहते हैं, खुदा की कसम जल्दी बता तेरा नाम क्या है। अली की बेटी ने जो है बाल हटा दिया, नहीं पहचाना, मैं अली की बड़ी बेटी ज़ैनब हूँ। हिंदावे ज़माना भूल गई है जब तुम मुझसे तफसीर कुरान पढ़ती थी, जब मेरे घर में रहा करती थी। वो रुकैया बैठी है, वो उम्मे कुलसूम है, वो सकीना है और वो लबावा खातून है, और वो दरवाजे में बैठ के जो कैदी रो रहा है मेरा सज्जाद बेटा है, मेरा सज्जाद बेटा है। अज़ादारे जल्दी से तड़प के मुंह पे पीट के कहती है, मुंह पे पीट के कहती है, मैं मर गई होती मैं ये मंजर में देखती, मैं तो सज्जाद से पर्दा करके आई हूँ, मैं सज्जाद से पर्दा करके आई हूँ। जल्दी से दौड़ी है, आई कहाँ, दरबार में आई जहाँ यजीद बैठा था। डॉक्टर साहब अपनी चादर उतारी है और यजीद के सामने फेंक दी है। जल्दी से मिंबर छोड़ा है और चादर उठा के अपनी ज़ैदा हिंदा के सर पे रखना चाहा। ना खैरियत तो है, तूने अपनी चादर क्यों उतारती है। सुनोगे जुमला, आज हिंदा कहती है मैं आग लगाती हूँ तेरी चादर को, मैं आग लगाती हूँ तेरे पर्दे को, जिनसे मैंने पर्दा सीखा था। तूने
छीन ली है, उनको बेपर्दा किया है, उनको कैदी बना लिया है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बी यनक़लिबून अजरुहुम अला अल्लाह।